की ठोकर से सहरा वो दरिया सिमट कर पहाड़ इनकी हैबत से राई। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बअद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। अल्लाह पाक के आखिरी नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने मुझ पर एक बार दुरूद पाक भेजा अल्लाह पाक उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मीठे और मोहतरम इस्लामी भाइयों, इस्लाम की फतह व नुसरत और एलाए कलिमतुल हक के लिए अल्लाह पाक हर दौर में अपने कुछ बंदों को मुंतखब फरमाता है। उन्हीं में एक अजीम नाम, अजीम मुजाहिद इस्लाम, आशिक रसूल, सुल्तानुल इस्लाम वल मुस्लिमीन, खादिमुल हरमैन शरीफैन, अल मलिकुन नासिर अबुल मुजफ्फर सुल्तान सलाहुद्दीन यूसुफ बिन अय्यूब रहमतुल्लाहि ताला अलैह का भी है। हम इनका कुछ तारुफ सुनते हैं कि सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाहि ताला अलैह कौन है, इनका किरदार क्या है, कितने बड़े ये इस्लाम के फातिहे हैं, इन्होंने क्या फतह किया है, क्या क्या कारनामे हैं और इनका किरदार क्या है। इसके बारे में हम आज कुछ सुनेंगे कि सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह का किरदार कैसा है। इब्तिदान हम कुछ तारुफ सुनते हैं कि आपके वालिद गिरामी का नाम अमीर नजमुद्दीन अय्यूब रहमतुल्लाहि ताला अलैह है। बाज़ ने कहा कि अय्यूबी जो है हजरत अबू अय्यूब अंसारी रदी अल्लाह ताला अन्हो की वजह से हैं, ऐसा नहीं है, बल्कि आप अपने दादा की वजह से या आपके वालिद गिरामी की वजह से आप अय्यूबी कहलाए, वगरना आपका ताल्लुक कुर्द खानदान से था, आप कुर्दी थे और असलन नस्लन आप रहमतुल्लाह अलैह कुर्दी थे। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के जो आबाओ अजदाद हैं उनका ताल्लुक मशरकी आज़रबाईजान के इलाके दवीन से था। आपका कबीला हजानिया की एक शाख रवादिया से था, जो कुर्दों का एक बहुत बड़ा कबीला था। आपके दादा अपने दोनों बेटे अमीर नजमुद्दीन आपके वालिद गिरामी और असदुद्दीन शेर को जो आपके चचा जान है, इनके साथ दवीन में सकूनत को तर्क करके आपने पहले बगदाद शरीफ का सफर फरमाया और फिर कलाए तकरीत आपने वहां पर सकूनत इख्तियार की। जहां वालिद गिरामी को कलाए तकरीत की जो जिम्मेदारी है इसको सौंपा गया, यही कलाए तकरीत में आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह 532 हिजरी में हजरत सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह की पैदाइश भी होती है। कुछ नामुवाफिक हालात की वजह से इस कलादारी को तर्क करना पड़ा और अपने भाई असदुद्दीन शेरकोह के हमरा इमादुद्दीन जंगी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के पास आप चले गए। वहां पर इमादुद्दीन जंगी रहमतुल्लाह अलैह ने बड़ी ही मोहब्बतों से नवाजा और बड़ी ही इज्जतों से नवाजा। इमादुद्दीन जंगी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के बाद उनके लख्ते जिगर उनके बेटे नूरुद्दीन जंगी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने भी इनको बड़ा सराहा, बड़ी इज्जतों से इन हजरात को नवाजा। नजमुद्दीन अय्यूब रहमतुल्लाहि ताला अलैह को शाम और दिमश्क के दरमियान वाक़े बाला बक इसका हाकिम बनाया गया, जबकि असदुद्दीन शेर को इनको लश्कर की अहम जिम्मेदारियों से नवाजा गया, अहम जिम्मेदारियां दी गई। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाहि ताला अलैह इब्तिदा ही से बड़े ही जर्री थे, बड़े ही बहादुर, बड़े ही कम वक्त में, ये नहीं यूं कि ये कि बचपन ही से जो जंगी साजो सामान होता है, जंगी हालात हैं, इनमें काफी इन्होंने दस्तरस हासिल कर ली, बड़ी महारत हासिल कर ली। घुड़सवारी में भी इन्होंने बड़ी महारत हासिल की, बड़ा नाम कमाया। इस कदर दस्तरस हासिल की कि जो वहां के दाना लोग थे, बड़े लोग थे, हैरान हो जाते और फरमाया करते थे कि नजमुद्दीन के यहाँ आफताब पैदा हुआ है। सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाहि ताला अलैह को शोहरत कब मिली? जब नूरुद्दीन जंगी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने आपके चचा असदुद्दीन शेर कोह को मारकाए मिस्र के लिए रवाना किया। चूंकि उनकी किबर सिनी की
उमर थी, तो इन हजरत सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाहि ताला अलैह को आपके हमरा, आपकी उम्र 17 साल थी, जवान थे, ताकतवर थे, इनके हमरा कर दिया। आप दिले नाखास्ता वहां पर गए, लेकिन वो दादे शुजात दी कि नूरुद्दीन जंगी रहमतुल्लाहि ताला अलैह की आंखों के दोनों ही तारे बन गए। इसी सबब से कि जब उन्होंने दादे शुजात दी, बड़ा नाम कमाया, तो सुल्तान खुश हुए, सुल्तान नूरुद्दीन जंगी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, तो उन्होंने मिस्र का कलमदान भी असदुद्दीन शेरकोह को मुंतखब किया। लेकिन आपकी उम्र ने, आपकी जिंदगी ने वफा न की और इनका विसाल होता है, और ये जिम्मेदारी सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाहि ताला अलैह को सौंपी जाती है। आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह खुद फरमाते हैं कि मैं मारका मिस्र में दिल से नहीं गया था, दिल नाखास्ता वहां पर गया, यानी अपनी मर्जी से मेरा जाना अपनी मर्जी से ना हुआ, कुरान की उस आयत के मुताबिक जरूर होता है। कुरान पाक की आयत है, व आसा अन तकरहू शैअन व हुवा खैरुल लकुम, और करीब है कि कोई बात तुम्हें नापसंद हो, हालांकि वो तुम्हारे हक में बेहतर हो। प्यारे और मोहतरम इस्लामी भाइयों, इस्लाम दुश्मन अनासिर जो हैं, उन्होंने 492 हिजरी में बैतुल मुकद्दस पर कब्जा कर लिया और 70,000 से जायद मुसलमानों का खून बहाया। बैतुल मुकद्दस की आज़ादी के लिए नूरुद्दीन जंगी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने बड़ी कोशिश की, लेकिन आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह की जिंदगी ने वफा न की और 569 हिजरी में आपका विसाल हो जाता है। लेकिन मामला यहाँ पर रुका नहीं, मामला यहाँ पर थमा नहीं। इस्लाम की सरबुलंदी के लिए और बैतुल मुकद्दस की आज़ादी के लिए नूरुद्दीन जंगी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के तरबियत याफ्ता सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने ये बेड़ा उठाया और 583 हिजरी में आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने बैतुल मुकद्दस को आजाद करवा लिया। जिस वक्त दुश्मनों ने बैतुल मुकद्दस पर कब्जा किया था, बहुत ही मुसलमानों का खून बहाया, लेकिन जैसे ही ये आजाद होता है और फतह नसीब होती है, बैतुल मुकद्दस आजाद होता है, सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने क्या प्यारा मामला किया। किसी एक पर भी आपने जुल्म नहीं किया। चाहते तो आज बहुत सारों का खून बहा सकते थे, जिन्होंने मुसलमानों का खून बहाया था, जिन्होंने कब्जा किया था, आज उनके साथ ना जाने क्या कुछ हो सकता था। लेकिन ये तरबियत याफ्ता नूरुद्दीन जंगी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के हैं, ये उम्मती हैं प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। वो भी मंजर था कि जब फतह मक्का होता है, वो फतह मक्का के वक्त नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब तशरीफ लेकर जाते हैं, तो वहां पर आम मुआफी का ऐलान दे दिया जाता है। हालांकि आप पहले देखिए, फतह मक्का से कबल लोगों ने कितने सितम किए थे, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर पत्थर भी बरसाए थे, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को तरह तरह से सताया गया था। लेकिन आज जब फतह मक्का होता है, इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आम मुआफी का ऐलान कर दिया। इसी कड़ी को आप देखिए कि हजरत सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, आप रहमतुल्लाह अलैह ने भी मुआफ भी फरमाया। यहाँ तक कि जो मगरबी मुफक्किरीन हैं, वो लिखने पर मजबूर हो गए कि इतनी बड़ी फतह के बाद किसी एक पर भी जुल्म न करना, ये काबिल तहसीन बात है। यहाँ तक कि कुब्बतुस सखरा और मस्जिद अक्सा, इनको अपनी असली हालत पर बहाल कर दिया गया। नूरुद्दीन जंगी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने बड़ी मेहनत की थी, बड़ी कोशिश की थी कि ये मस्जिद अक्सा हमारी आजाद हो जाए, और इसके लिए आपने कसीर माल खर्च करके बड़े प्यारे प्यारे मिंबर बनवाए थे, लेकिन आपकी जिंदगी ने वफा न की और दुनिया से चल बसे। जब बैतुल मुकद्दस को आजाद कर लिया गया, तो सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने उन मिंबरों को हलब से मंगवाया और बैतुल मुकद्दस में नस्ब फरमाया। इस अहम वाक़े की यादगार में बहुत सारे शिफा खाने भी बनाए गए, और जो मुतअद्दिद अय्यूबी उमरा हैं, उन्होंने बड़ी प्यारी ही जो इमारतें हैं वो बनाकर उस शहर के हुस्न को मजीद दोबाला किया। बैतुल मुकद्दस के अलावा आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने जिन कलहों को और जिन जगहों को, जिन इलाकों को आपने फतह किया है, उनमें इस्कंदरिया सरे फहरिस्त है, दिमश्क है, हलब है, सारिया है, सफूरिया है, तूर है और हैफा है, कर्क है। इसके अलावा अस्कलान, बैरूत और बहुत से इलाके जो आपने
فتح کیے ہیں۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا آپ کردار دیکھیے، آپ انداز دیکھیے کہ اتنے بڑے لیڈر اور بیت المقدس کو آزاد کروانے والے اور کئی قلعوں کو، کئی علاقوں کو فتح کرنے والے، ان کا اپنا ذاتی کردار کتنا پیارا ہے کہ آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب آپ قرآن پاک کی تلاوت کرتے آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے، آنکھیں پر نم ہو جایا کرتی تھی، بلکہ یہاں تک کہ آپ جو امام منتخب فرماتے ان کے لیے بھی قاری ہونا اور متقی اور پرہیزگار ہونا یہ شرط قرار دیتے تھے۔ اور کبھی تو یوں ہوتا کہ مجاہدین کی صفوں میں کھڑے ہوتے اور کہتے کہ قرآن پاک کی تلاوت کیجئے، کبھی 1 پارہ، کبھی 2 پارے، کبھی 3 اور کبھی 4 پاروں کی تلاوت وہاں پر کی جاتی۔ یہ تھے ہمارے لیڈر، یہ تھے ہمارے اسلاف، یہ تھے ہمارے بزرگان دین۔ ان کا کردار کتنا پیارا ہے کہ قرآن پاک سے محبت، کہ قرآن پاک کی تلاوت ہو تو آنکھیں پر نم ہو۔ میرا اور آپ کا حال کیا ہے؟ ہم بھی غور کریں کہ ہمارے جو اسلاف ہیں وہ تو قرآن پاک سے اتنی محبت کریں، اور کیا ہمیں دیکھ کر بھی اللہ پاک کا قرآن نہیں آتا؟ کیا ہم قرآن پاک کی تلاوت نہیں کرتے؟ ہم غور کریں کہ آخری مرتبہ ہم نے کب قرآن پاک کی تلاوت کی تھی۔ نیت کیجیے ساتھ ساتھ کہ ہم بیان بھی سن رہے ہیں، اپنے اسلاف کا تذکرہ بھی سن رہے ہیں، اور جو ان کی زندگی سے مدنی پھول ملتے جا رہے ہیں ہم ان کو بھی لیں، اپنی زندگی میں اس کا امپلیمنٹ بھی کریں اور اپنی زندگی میں ان کو لیں۔ انشاءاللہ عز و جل ہمیں اسلاف کی زندگی پر چل کر، ان کے طریقے پر چل کر ہماری دنیا اور آخرت سنور جائے گی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی قرآن پاک سے محبت کس قدر زیادہ ہے، آپ اس بات سے اندازہ لگائیے کہ جہاں پر وہ قرآن پاک کی تلاوت خود بھی فرماتے، آنکھیں پر نم ہو جاتی، جو مجاہدین کی صفیں ہوتی اس میں قرآن پاک کی تلاوت سنتے۔ آپ رحمت اللہ علیہ ایک مرتبہ گزر رہے تھے، آپ نے دیکھا کہ ایک بچہ اپنے والد کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت بڑے ہی احسن انداز میں کر رہا ہے۔ آپ رحمت اللہ علیہ خوش ہوئے اور ان دونوں یعنی باپ بیٹے کے لیے ایک زمین کا ٹکڑا، ایک جگہ ان کے لیے وقف کر دی۔ یہ تھی آپ کی محبت قرآن پاک سے۔ جہاں پر قرآن پاک سے اتنی محبت ہے وہاں پر سماع حدیث کے بھی نہایت ہی شائق تھے، بڑا شغف رکھتے تھے سماع حدیث سے۔ اگر پتہ چلتا کہ کوئی عالی سلسلہ جو حدیث کا شیخ ہوتا ان کی بارگاہ میں جاتے، ان کی مجلس میں جاتے، بڑے ہی ادب کے ساتھ، بڑے ہی احترام کے ساتھ وہاں پر بیٹھ کر آپ سماع حدیث کیا کرتے تھے۔ قرات حدیث کے وقت لوگوں کو احتراماً بیٹھ جانے کا حکم دیتے، اور اگر کوئی عبرت کی بات آتی تو آپ کی آنکھیں پرنم ہو جایا کرتی تھیں۔ اور اس کے ساتھ ہی آپ رحمت اللہ تعالی علیہ علم دوست بھی تھے۔ جی ہاں، علم دوست بھی تھے، علماء سے، صلحاء سے بڑی ہی محبت فرماتے، علماء کی بارگاہ میں بڑی عاجزی کے ساتھ جاتے اور علماء کی ہم نشینی کو اختیار فرمایا کرتے، اور بالخصوص جس وقت شرعی مسائل پر علماء گفتگو فرماتے اس مجلس کو آپ ضرور اختیار فرماتے۔ جو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ جو شریعت مطہرہ کے احکامات ہوتے اور ان کے دلائل ہوتے اس کو بھی جان لیا کرتے۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی جو دینی خدمات ہیں، چند ایک ملاحظہ ہوں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ نے دین کی ترویج کے لیے، دین کی اشاعت کے لیے کئی ایک مدارس بنائے۔ المدرسۃ الصلاحیہ جسے تاج المدارس اور اعظم المدارس کہا جاتا ہے، یہ بھی آپ رحمت اللہ علیہ نے بنایا۔ اس کے علاوہ کئی ایک مدارس، کئی ایک خانقاہیں آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے بنائی۔ اس سے پتہ کیا چلتا ہے کہ آپ رحمت اللہ علیہ کا دین سے شغف کتنا ہے، دین کا درد کتنا ہے، اور دین کا جذبہ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے دل میں کس قدر زیادہ ہے۔ اس کے علاوہ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ اللہ کی راہ میں دینے سے بھی پیچھے ہٹتے نہیں تھے، بلکہ اللہ کی راہ میں دینے کا جذبہ بھی بڑا ہی بے مثالی تھا۔ اگر کوئی مسلمان جو مجاہد ہے ان کا گھوڑا اگر مر جائے یا زخمی ہو جائے، آپ رحمت اللہ تعالی علیہ بڑا زبردست گھوڑا اس کو دیتے، اور اس کے علاوہ بھی عطاؤں کی بارش ان پر فرما دیا کرتے تھے۔ لیکن پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، اور اپنا حال کیا تھا ان کا؟ ذاتی طور پر ان کا حال یہ تھا کہ ان پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوئی۔ کبھی تو یوں ہوتا کہ اپنا ذاتی گھوڑا بھی ان کے پاس نہ ہوتا، جنگ میں جانا ہوتا، آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کسی سے گھوڑا عاریتاً لیتے، ادھار لیتے،
اور لے کر جاتے اور جا کر جب وہاں سے واپس پلٹ کر آتے مالک آتا اور اپنا گھوڑا لے کر چلا جاتا. اپنی کیفیت تو یہ تھی. آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے دور سے قبل جو حکومت تھی اس نے ایک ٹیکس رکھا تھا حاجیوں کے لیے کہ جو بھی حاجی حج کرنے کے لیے جائے گا اسے ایک متعین جو ہے ٹیکس دینا ہوتا. اگر کوئی ٹیکس نہ دیتا اسے پکڑ لیا جاتا, قید کر لیا جاتا, یہاں تک کہ وہ حاجی حج سے محروم ہو جاتا. میٹھے اور محترم اسلامی بھائیوں, آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے سب سے پہلے یہی سلسلہ کیا کہ اس ٹیکس کا خاتمہ کیا, اور اس کے علاوہ امیر مکہ, اہل مکہ اور وہاں کے مجاوروں کے لیے آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے ہر سال 8,000 اردب یعنی 15,120 من غلہ یہ منتخب فرمایا اور وہاں ہر سال بھیجا کرتے تھے. یہ حاجیوں کے ساتھ بھی آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی کمال درجے کی محبت تھی. میٹھے اور محترم اسلامی بھائیوں, آپ نے سنا بھی ہوگا کہ کوئی ایک دور وہ بھی آیا تھا کہ جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے جسد اقدس کو نکالنے کی ناپاک کوشش کی گئی تھی. نور الدین زنگی رحمت اللہ تعالی علیہ کے دور میں وہ معاملہ بھی پیش آیا تھا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے جسد اطہر کو نکالنے کی ناپاک جسارت کی گئی اور اس کا تعاقب نور الدین زنگی رحمت اللہ تعالی علیہ نے کیا. وہ تو ان کا خاتمہ ہوا, لیکن کرک اور شوبک کے جو غیر مسلم تھے 578 ہجری میں سلطان صلاح الدین ایوبی کے دور حکومت میں انہوں نے ایک مرتبہ پھر یہ ناپاک منصوبہ بنایا کہ اب جا کر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے روزہ اطہر کو توڑا جائے گا معاذ اللہ, اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جسد اطہر کو نکالا جائے گا. یہ ناپاک ذہن لے کر اب وہ چھپ کر نہیں بلکہ ایک لشکر انہوں نے بھیجا. جیسے ہی یہ لشکر کی خبر حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ تعالی علیہ کو پہنچتی ہے, ابھی ایک دن کی مسافت رہتی ہے کہ وہ جو ناپاک لشکر ہے کافروں کا کہ وہ مدینہ پاک میں داخل ہوتا اور وہ معاذ اللہ حملہ کرتا اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے روزے کی بے حرمتی کرتا. بڑی ہی اجلت کے ساتھ, بڑی ہی تیزی کے ساتھ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے مسلمانوں کا اپنا ایک لشکر بھیجا کہ ان ناپاکوں کے اندر داخل ہونے سے پہلے ہی ان کا کام تمام کیا. پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں, جہاں پر یہ بھی صحرا آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے سر جاتا ہے کہ آپ کئی ایک علاقوں کے قلعوں کے فاتح ہیں جہاں پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے روزے کی حفاظت بھی آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے سر بھی جاتی ہے. وہیں پر آپ صبر اور استقامت, ہمت اور شجاعت میں بھی اپنی مثال آپ تھے. مزاج حاکمانہ ضرور تھا لیکن اس کے باوجود طبیعت میں عفو و درگزر, جود و سخاوت اور معاف کرنا آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے مزاج میں تھا. بلکہ ایک مرتبہ آپ نے اپنے کسی خادم سے پانی مانگا, وہ اس نے پانی نہیں دیا, یہاں تک کہ آپ نے دوسری مرتبہ فرمایا, تیسری مرتبہ فرمایا, 5 مرتبہ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے پانی مانگا, یہاں تک کہ آپ کو پانی لایا گیا, پانی پیش کیا گیا, آپ نے پانی نوش فرمایا. لیکن 5 مرتبہ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے پانی مانگا, اس کے باوجود جب وہ سامنے آتے ہیں ایک مرتبہ بھی آپ نے یہ نہیں کہا کہ آپ نے تاخیر کیوں کی, میں نے 5 مرتبہ آپ سے پانی مانگا. سبحان اللہ, یہ ہے ان کا عفو درگزر. اس کے علاوہ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ ہفتے میں 2 دن پیر اور جمعرات کے دن عام اجازت ہوتی, اس میں امیر بھی ہیں, غریب بھی ہیں, علماء بھی, فقہا بھی, قضات بھی اور اہل مقدمہ بھی حاضر ہوتے. آپ رحمت اللہ تعالی علیہ آپ بعض اوقات خود مقدمہ کی سماعت فرماتے, دستخط کرنے ہوتے, آپ خود دستخط فرماتے, لوگوں کی داد رسی فرماتے. اللہ اکبر, آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کیسے عظیم لیڈر ہیں کہ ایک مرتبہ ایک غیر مسلم عورت روتی ہوئی آتی ہے, آہو بکا کرتی ہے آپ کے دربار میں. آپ رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ مائی تمہیں مسئلہ کیا ہے, ہوا کیا ہے؟ وہ بوڑھی اماں کہتی ہے, غیر مسلم عورت تھی, اس نے کہا کہ میرے خیمے سے میری بیٹی کو ڈاکوؤں نے اٹھا لیا ہے, مجھے پتا چلا ہے کہ سلطان بڑے درد دل رکھنے والے ہیں, یہ داد رسی کرنے والے ہیں, بات سننے والے ہیں. آپ کی بارگاہ میں التجا لے کر آئی ہوں کہ میری بیٹی کو مجھے ان ڈاکوؤں سے واپس دلوا دیجئے. آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے فوراً
اپنے بندوں کو بھیجا اور خبر گیری کی کہ معاملہ کیا ہو. پتا چلا کہ اس بچی کو غلاموں کی منڈی میں بیچ دیا گیا ہے. اللہ اکبر. آپ رحمت اللہ علیہ کو جب پتا چلا کہ بک گئی ہے بچی، فرمایا کہ جتنی بھی رقم وہ خریدنے والا جس نے بچی کو خریدا ہے، کہا جتنی بھی رقم وہ مانگے منہ مانگی رقم دے کر اس بچی کو واپس لے کر آیا جائے. تھوڑی دیر گزرتی ہے کہ وہ بچی واپس آتی ہے. آپ رحمت اللہ تعالی علیہ اس ماں کے حوالے کرتے ہیں. وہ گر جاتی ہے، آہو بکا پھر کرنا شروع کر دیتی ہے اور بڑے ہی لجاجت کے ساتھ آپ کا شکریہ ادا کرتی ہے اور یوں وہاں پر پلٹ کر چلی جاتی ہے. میٹھے اور محترم اسلامی بھائیوں، یہ ہیں ہمارے اسلاف کہ جن کے دلوں میں لوگوں کے لیے ہمدردی کس قدر زیادہ ہے. ہم بھی اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے اپنے دلوں میں ہمدردی پیدا کریں، جس سے ہو سکتا ہے جتنی ہو سکے اپنے مسلمان بھائیوں کی ہمیں مدد کرنی چاہیے، ان کی داد رسی کرنی چاہیے، خبر گیری رکھنی چاہیے کہ ہمارے ہی علاقے میں، ہمارے ہی رشتہ داروں میں، ہمارے ہی پڑوسیوں میں، ہمارے دوستوں میں، ہمسایوں میں بہت سارے پریشان ہوتے ہیں. ہم ان کی پریشانی دور کر سکتے ہیں. ضرور دور کیجئے اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو استطاعت دی ہے. یہی ہمارے اسلاف کی زندگیوں کا ثمرہ بھی ہے. پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی ہستی، آپ کی ذات بڑی ہی با کمال ذات ہے. آپ نے کئی علاقے بھی فتح کیے، یہ بھی آپ نے سنا. آپ کا قرآن سے محبت، سماع حدیث سے محبت، علماء سے محبت اور لوگوں سے محبت، لوگوں کی داد رسی کرنا، یہ بہت ساری باتیں ہمیں جو پیغام دیتی ہیں کہ ہم بھی اپنی زندگی میں ایک تبدیلی لے کر آئیں، ہم بھی اپنی زندگی میں ایک چینج لے کر آئیں، ہم بھی اپنے آپ کو تبدیل کریں، ہم بھی اپنی زندگی کو قرآن اور حدیث کے عین مطابق ضرور گزاریں. ہم آئے اس دنیا میں امتحان کے لیے ہیں، دنیا سے جانا بھی ہے اور آخرت کے لیے بھی کچھ کرنا ہے. بزرگان دین کی جب ہم سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں، جب سیرت کو پڑھتے ہیں، آپ کی بزرگان دین کی سیرت کو دیکھتے ہیں، تو اس سے ضرور ہمیں یہ ملتا ہے کہ بزرگان دین دنیا میں رہے اور شاہانہ انداز میں رہے، با کمال زندگی گزاری، بے مثال زندگی گزاری، لیکن اپنے مالک کو نہیں بھولے، اپنے خالق کو نہیں بھولے. انہوں نے آخرت کے لیے بھی بہت سا سامان اکٹھا کیا ہے. میٹھے اور محترم اسلامی بھائیوں، سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا وصال بحالت مرض 27 صفر المظفر 589 سن ہجری میں دمشق کے ایک قلعہ میں شیخ ابو جعفر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سے قرآن سنتے سنتے آپ کا وصال باکمال ہوتا ہے. اللہ اکبر. پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، آپ کے وصال کے وقت آپ کی عمر 57 ایئرز تھی. قاضی بہاؤالدین بن شداد آپ کے وصال کا جو واقعہ لکھتے ہیں، بیان کرتے ہیں، کہا کہ 27 صفر المظفر کو آپ کے مرض کا 12واں دن تھا. آپ کی قوت گھٹ چکی تھی، مرض میں شدت آ چکی تھی. تو شیخ ابو جعفر سے کہا گیا کہ آج کی رات آپ نے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس ہی رہنا ہے اور رات انہی کے پاس، انہی کے قلعے میں گزارنی ہے. اگر وہ ساعت آ جائے کہ جس ساعت نے آنا ہے، یعنی دنیا سے جانے لگے ہوں، تو آپ تلقین کر دیجئے گا، کلمہ یاد کروا دیجئے گا. شیخ ابو جعفر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ پاس بیٹھے قرآن پاک کی تلاوت میں مشغول تھے، اور جیسے ہی سورہ حشر کی اس آیت پر آپ پہنچے، هو اللہ الذی لا الہ الا ہو عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم، جیسے ہی اس آیت پر آپ پہنچتے ہیں تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ تعالی علیہ ایک دم مستعد ہوئے، چہرہ کھل گیا، ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی اور کہنے لگے سچ فرمایا، سچ فرمایا. اور جیسے ہی یہ الفاظ تھے کہ سچ فرمایا، اور ساتھ ہی آپ کی روح پرواز کر جاتی ہے، آپ کا وصال ہو جاتا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. میٹھے اور محترم اسلامی بھائیوں، سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کا روزہ مبارک، آپ کی قبر مبارک کہاں ہے؟ المدرسۃ العزیزیہ، یہ دمشق میں ہے، وہاں پر آپ کی قبر مبارک ہے. پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، یہ تھے ہمارے اسلاف، یہ تھے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ تعالی علیہ.
اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ پاک ہمیں ان کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ دونی من کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائے۔